حالت یہ ہے کہ لوگ کسی کے مکان کو دیکھتے ہیں تو حسد کر جاتے ہیں، کسی کی دکان پہ نظر پڑی تو پھر جل بھن گئے، کسی کی جائیداد کو دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ اللہ جب کسی کو نعمت دیتا ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ وہ خود بھی شکر ادا کرے، اور اگر کسی کی نظر غیر کی نعمت پہ پڑے تو پھر رب سے یہ سوال کرے کہ یا اللہ جیسے اسے دیا مجھے بھی عطا فرما۔ کسی کی شہرت کو دیکھ کے، کسی کی عزت کو دیکھ کے، کسی کی دولت کو دیکھ کر، کسی کی نعمتوں کو دیکھ کر جل بھن جانا، یہ اخلاق سے گری ہوئی بات ہے۔ اسلام اسے قطعی طور پر قبول نہیں کرتا۔ لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دو بندے قابل رشک ہیں۔ فرمایا لا حسد الا فی اثنین، دو بندے قابل رشک ہیں۔ رجل آتاہ اللہ ھذا الکتاب، ایک وہ شخص قابل رشک ہے جس کو رب نے یہ کتاب دی، قرآن دیا، انہیں قرآن کا علم دیا، قرآن کی بصیرت عطا فرمائی اور قرآن کے فہم و فراست سے نوازا۔ فقام به آناء اللیل و آناء النہار، اب وہ بندہ دن ہو یا رات، صبح ہو یا شام، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر پل، ہر لمحہ قرآن کی خدمت کر رہا ہے، قرآن بیان کر رہا ہے، قرآن دوسروں تک پہنچا رہا ہے، قرآن کے مفاہیم، قرآن کے معانی لوگوں تک منتقل کر رہا ہے، صبح شام قرآن مجید کی خدمت میں لگا ہوا ہے، یہ بندہ قابل رشک ہے۔ وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ اللَّهُ مَالًا، اور ایک وہ شخص جس کو رب کریم نے مال سے نوازا، دھن دولت پیسے سے نوازا، فَتَصَدَّقَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وہ بندہ وہ مال صبح شام خرچ کرتا ہے، غریبوں میں، یتیموں میں، بیواؤں میں، بے بسوں میں، بے کسوں میں، مفلسوں میں، تنگ دستوں میں، وہ دھڑا دھڑ مال خرچ کر رہا ہے۔ فرمایا دو بندے قابل رشک ہیں، لہٰذا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ کسی کی نعمت دے کر پریشان ہو جائے، بلکہ رب کی نعمتوں کا خود بھی شکر ادا کرے، اور کسی کو رب کی نعمت میں دیکھے تو پھر رب سے سوال کرے کہ یا اللہ مجھے بھی عطا فرما۔ اور اگر قابل رشک ہیں تو بس یہی دو بندے ہیں جس کی نبی کریم علیہ السلام نے وضاحت فرمائی۔